لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك هداهم الله وأولئك هم الألباب. صدق الله العلي العظيم. وجود ذی‌الجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین عظام، شیعیان حیدر صفدر، مسلمین جہان اور آپ سب اپنی سلامتی و اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات علیہ فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد ذکی ابن عباس علی، موسیٰ رضا ابن محمد ذکی اور محمد مجتبیٰ ابن محمد ذکی کی روح کو ایصال فرمائیں۔ عزیزان محترم، خداوند متعال نے اس کائنات میں مختلف خلقتیں فرمائیں، مختلف مخلوقات کو خلق کیا۔ بہت سے ایسے مخلوقات ہیں جنہیں ہماری اور آپ کی آنکھیں درک کر سکتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ ایسے مخلوقات ہیں کہ جنہیں ہم اور آپ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ محسوس کر سکتے۔ چوتھے امام کی دعا کا ایک جملہ کہ جس سے اندازہ لگتا ہے کہ خداوند متعال نے کس کس طرح کی مخلوقات کو پیدا کیا۔
ہم صرف و صرف جب اپنے اطراف اللہ کی مخلوقات کو دیکھتے ہیں تو نہایت تعجب کرتے ہیں کہ اللہ نے ایسی چیزوں کو بنایا، ایسی چیزوں کو پیدا کیا۔ ہم جب درختوں کی طرف دیکھتے ہیں، پھلوں کی طرف دیکھتے ہیں، مختلف پھلوں کی طرف دیکھتے ہیں، انسان کی مختلف بناوٹوں کی طرف دیکھتے ہیں، آنکھوں کی طرف دیکھتے ہیں، ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہیں، یہ چھوٹی سی گوشت کا، یہ چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا جو باتیں کر رہا ہے، ان تمام چیزوں کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حکیم خبیر کتنا مدبر ہے اور کتنا باریک ہے۔ اب ذرا تصور کریں، میں نے جملہ کیا کہا تھا، اس سے کہیں زیادہ وہ مخلوقات ہیں کہ جنہیں ہم اور آپ نہیں جانتے، جنہیں جانتے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے بنسبت ان مخلوقات کے کہ جنہیں ہم نہیں جانتے۔ میں جلدی جلدی اپنی باتوں تک پہنچ جاؤں۔ چوتھے امام اپنی ایک دعا میں فرماتے ہیں، حمد و ثنا ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس نے سمندروں کو بنایا اور سمندروں میں چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کو بنایا اور ان پہاڑوں کے نیچے دریائیں بنائیں اور ان دریاؤں میں مختلف قسم کے حیوانات پیدا کیے اور ان حیوانات تک اپنا رزق پہنچایا۔ دو مسئلے، ایک تو رزق کہ خداوند متعال نے جس کو پیدا کیا اسے بھوکا نہیں رہنے دے گا، رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جو اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان سمندروں کی تہ میں ایسے مخلوقات ہیں کہ جن تک ہماری عقل کی رسائی نہیں ہے۔ بس میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ لیکن ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی مخلوق پر فخر کیا اور ملائکہ کو حکم دیا کہ اب اس شاہکار خلقت کے سامنے سجدہ کرو، تو وہ مخلوق کوئی اور نہیں بلکہ انسان ہے۔ اچھا، انسان کو خدا نے پیدا کرنے کے بعد فخر کیوں کیا؟ اچھی آنکھیں اس وجہ سے فخر کیا۔ کچھ حیوانات ایسے ہیں کہ جن کی آنکھیں انسانوں سے زیادہ تیز ہیں، کہتے چیل کی آنکھیں تیز ہیں۔ رفتار، کچھ حیوانات ایسے ہیں کہ جن کی رفتار انسانوں سے بہترین ہے۔ کم یا زیادہ کھانا، کچھ حیوانات ایسے ہیں جو ہم سے بہت کم بھی کھاتے ہیں، کچھ حیوانات ایسے ہیں جو ہم سے بہت زیادہ بھی کھاتے ہیں۔ طاقت، اکثریت حیوانات کی ایسی ہے کہ جن کے اندر ہم سے زیادہ طاقت ہے۔ پھر وہ وجہ کیا ہے کہ جس وجہ سے اللہ نے اپنی خلقت پہ ناز کیا ہے، وہ وجہ کوئی اور نہیں بلکہ عقل سلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، انسان میں عقل سلیم کو قرار دیا اور اسی عقل سلیم پر اللہ نے فخر و مباحات کیے۔ بس میں اپنے موضوع کی طرف آ گیا ہوں۔ اب اگر انسانیت کا کمال ہے تو اس کا کمال عقل سلیم کے استعمال سے ہے۔ اگر انسان عقل سلیم کا استعمال کرتا ہے تو فرشتوں اور ملائکہ سے افضل ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا مس یوز کرتا ہے، استعمال نہیں کرتا ہے، تو انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اسی کربلا میں کچھ ایسے ملیں گے جو ملائکہ سے افضل تھے، اور اسی سرزمین کربلا پہ کچھ ایسے بھی ملیں گے جو حیوانات سے بدتر تھے۔ ابھی ایک شعر پڑھا تھا نا نصیر آبادی صاحب نے ذوالجناح سے ریلیٹڈ، کہ یہ اچھا ہے یا وہ اچھے ہیں جو امام حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، یہ جانور ان سے افضل ہے، یہ جانور ان سے افضل ہے۔ انسان کو خداوند متعال نے اس عقل کو کیوں عطا کیا؟ عقل کو رکھنے کے لیے، کسی طاق میں رکھنے کے لیے عقل دی گئی ہے۔ امتیاز انسان کیا ہے؟ انسان کا امتیاز عقل ہے، عقل۔ اور یہی وجہ ہے قرآن مجید اٹھائیں یا اہل بیت اطہار کے کلام کو اٹھائیں، ہر جگہ اہل بیت اطہار نے بیدار کرایا ہے لوگوں کو، اپنی عقل کا استعمال کرو، عقل کا استعمال کرو۔ آپ جہاں بھی جائیں، جس فرقے کو اٹھائیں، آپ اٹھائیں،
میں آپ کو نام گنا رہا ہوں، عیسائیوں کو اٹھائیں، رومن کیتھولکس کا اٹھائیں، یا اسی طریقے سے اور بھی عیسائیت کے جو چھوٹے چھوٹے سے فرقے سب کو اٹھائیں، ان سب میں خرابی شروع کہاں سے ہوئی؟ ان سب میں خرابی وہاں سے شروع ہوئی جہاں سے لوگوں نے سوچنا بند کر دیا۔ میں نکات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، یہ عقل اللہ نے سوچنے کے لیے دی ہے، تعقل کے لیے دی ہے، تفکر کے لیے دی ہے۔ قرآن فرماتا ہے الذین، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، خدا بند متعال فرماتا ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اچھے لوگ وہ ہیں جو باتوں کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں۔ میں دعوت تحقیق دے رہا ہوں، تحقیق کریں۔ اور میں مسلسل اس پورے محرم کی میری مجلسیں اٹھا کے دیکھیں، میں نے مجلسوں میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز پہ غور دلایا ہے تو وہ صرف ایک دست ادب جوڑ کے خدا را کتابوں سے محبت کرنا شروع کر دو۔ یہ آخر الزمان ہے، مولا نے فرمایا آخر الزمان میں تمہیں چھانا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہے عورتوں کے ہاں جب آٹا واٹا پس کے آتا ہے تو وہ چھلنی سے چھانتی ہیں، مولا نے فرمایا یہ آخر الزمان ہے، تمہیں چھانا جائے گا، جسے تم جہنمی سمجھو گے وہ جنتی ہوگا اور جسے جنتی سمجھو گے وہ جہنمی نکلے گا۔ یہ آخر الزمان ہے، اس میں ایمان کو پہچاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک صاحب کے ساتھ تھا، ایک صاحب میرے بڑے اچھے دوست تھے، ان کے ساتھ 1 سال دوستی رہی، کیا متقی تھے، کیا پرہیزگار تھے، ان کی تقوی و پرہیزگاری کی میں قسمیں کھاتا تھا، ان کے تقوی و پرہیزگاری کی میں تسبیح پڑھتا تھا۔ پتہ چلا ایک دن کیا دیکھ رہا ہوں کہ کسی تھیٹر کے سامنے کھڑے مولانا صاحب مثال کے طور پہ دوست صاحب کسی فلم کو انجوائے کر رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو کسی کے ایمان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ آخر الزمان ہے، یہ آخر الزمان ہے۔ اگر آپ کہہ دیں کہ جناب والا زیغم غربی صاحب کے ہم فین ہیں، جو زیغم غربی صاحب کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، تو تم جاہل ہو، احمق ہو، بھی سواد ہو، معذرت کے ساتھ۔ میری باتوں کو سنو، لیکن یہ جو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اس عقل سلیم کے ذریعے فیصلہ تم کرو، فیصلہ کرو۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ مولا کا جملہ، مولا نے فرمایا یاد رکھو، تنہا اگر قاضی کے پاس جائے گا تو وہ خوشی خوشی واپس آئے گا۔ میری آپ سے لڑائی ہو جائے، آپ جناب والا وہ حق پہ ہیں چلاتے رہے، چیختے رہے، آپ گھر پہ بیٹھے رہے، میں فوراً نزدیکی پولیس اسٹیشن پہ پہنچوں اور اپنا FIR درج کروا دوں اور کہہ دوں کہ جناب والا فلاں صاحب نے مجھے مارا، یہ دیکھو یہاں گولی مار دی، یہاں ہمارے گھر والوں کے ساتھ نمیزوں نے بدتمیزیاں کی، ایسا کیا ویسا کیا، معاملہ کورٹ تک چلا جائے۔ جج صاحب وہ فائل لے کے بیٹھے، مولا کا جملہ کیا تھا یاد رکھے، مولا نے فرمایا تنہا اگر قاضی کے پاس جائے گا تو خوشی خوشی واپس آئے گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب جج کے پاس کیونکہ صرف میں گیا ہوں، آپ تو گئے نہیں، جج فیصلہ کس کے حق میں سنائے گا؟ آپ کے حق میں سنائے گا یا میرے حق میں؟ میرے حق میں سنائے گا۔ آپ گئے کیوں نہیں؟ آپ نے اپنا کیس رکھا کیوں نہیں؟ یہ مولا کا فرمان ہے، باتوں کو سننے کی عادت ڈالو، تحمل کرنے کی عادت ڈالو۔ ہمارے ایک بھائی جو MP سے تشریف لائے ہوئے ہیں آپ کی اس مجلس کے لیے، میں شکر گزار ہوں، اور میں بارہا لوگوں کو دعوت تحقیق دیتا ہوں۔ میں صرف اہل تسنن سے خطاب کرتے ہوئے تحقیق کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، میں تشیع سے خطاب کرتے ہوئے تحقیق کی دعوت دے رہا ہوں۔ بھائی رسول اللہ نے فرمایا ہی نہیں فرمایا؟ ہمارے یہاں روایت ہے یا نہیں؟ میں نے ابھی بھائی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، صحیح مسلم میں بھی روایت ہے، سیفترق امتی فی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا فرقۃ واحدہ یا الا ملۃ واحدہ۔ ان قریب میری اس امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے۔ شیعوں کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے فرقے میں، اپنے دین میں، اپنے مذہب میں تحقیق کریں، اہل سنت کا بھی فریضہ ہے کہ وہ تحقیق کریں، باب تحقیق بند نہ ہو۔ معذرت کے ساتھ اچھا ابھی ہمارے یہاں ماحول ماشاءاللہ سے یہ جو اطراف کی بستیاں ہیں یہ شیعوں کا گڑ رہا ہے ایک زمانے میں، کیونکہ میرا بر صغیر کے علماء کی کتابوں سے تعلق بہت زیادہ ہے۔ میں علم کلام میں ایرانی اور عراقی علماء سے زیادہ بر صغیر کے علماء کو فالو کرتا ہوں۔ میں غفران مآب صاحب کی کتابوں کو فالو کرتا ہوں، میں میر حامد حسین صاحب کی کتابوں کو فالو کرتا ہوں، میں محمد قلی موسوی کنتوری صاحب کی کتابیں پڑھتا ہوں۔
اور میرا یقین ہے، یقین خدا کی قسم، میں نے مختلف علماء کو پڑھا، میں نے مختلف مراجع کرام کو پڑھا، میں نے مختلف باب عقائد کے اساتید کو پڑھا، لیکن مجھے ایسے عقائد اور اتنے مضبوط عقائد اور اتنی مضبوط دلیلیں خدا کی قسم مجھے وہاں نظر نہیں آئی۔ یہ ہماری بے وقوفی ہے، یہ ہماری حماقت ہے کہ ہم اپنے آثار سے دور ہیں، اپنے آثار سے دور ہیں۔ غفران مآب صاحب کی کتنی کتابیں جو ایسے ہی پڑھی ہوئی ہیں، ابھی کچھ کتابوں میں ہمارے دوست احباب کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہوں میں جانتا ہوں۔ محمد قلی موسوی صاحب کی اتنی موٹی موٹی کتابیں، تشہید المفاعل لکشف الضغائن، اتنی ضخیم کتاب جس کے بارے میں علماء کے فرمائشات ہیں، امام خمینی کے جملات ہیں، مختلف علماء کے جملات ہیں، علامہ امینی کے جملات ہیں، کہتے ہیں اس جیسی کتاب میں نے دیکھی ہی نہیں ہے صدر اسلام سے لے کر اب تک۔ لیکن ہم غافل ہیں، ہمارا معذرت کے ساتھ، یہ مجھے پتہ ہے برا لگے گا میری باتوں کا۔ اچھا ہوتا کہ ابھی ماحول یہ ہے کہ ہر خطیب ایک ہی بات کرے، ہر خطیب کی روش ایک ہو۔ یہ کیسی بے وقوفانہ باتیں ہیں آپ کی؟ ہر پھول کی خوشبو الگ ہوتی ہے۔ ایک خطیب اصلاحی باتیں کرے، ایک خطیب عقائدی باتیں کرے، ایک خطیب مذہب کا دفاع کرے، ایک خطیب اہل تسنن کے مصادر پہ تسلط رکھے، ایک خطیب شیعہ مصادر پہ تسلط رکھے۔ آپ ہر خطیب کو ایک فریم میں دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور پھر جناب والا اگر آپ کی فکر سے مختلف ہو تو آپ جناب والا کیونکہ ایک چیز سننا پسند کرتے، ایک لائن پہ رہنا پسند کرتے، یہ حماقت اور یہ کمظرفی اپنے دماغ سے نکال دیں۔ خدا را مذہب جعفریہ کسی کے کھیت کی مولی نہیں ہے، جب اکھاڑ کے پھینک دو، جب چاہو بو دو۔ یہ مذہب جعفریہ یعنی امام صادق کی راہ ہے، راہ۔ اور اس تشیع 1 سال پرانا نہیں ہے، 40 سال پرانا نہیں ہے، 100 سال پرانا نہیں ہے، 1300 کچھ سال ہو گئے۔ جب ہم بنو امیہ بنو عباس کے دور سے ابھر سکتے ہیں تو تم سمجھ جاؤ کہ شیعت کتنی مضبوط ہے، سمجھ جاؤ شیعت کتنی مضبوط ہے۔ نقصان نہ پہنچاؤ مذہب کو، نقصان نہ پہنچاؤ۔ اگر آپ مذہب کو، میری دعا ہے پروردگارا اگر میں فائدہ پہنچا سکتا ہوں تو مجھے زندہ رکھ، جس دن مجھ سے مذہب کو کوئی نقصان ہو خدا را مجھے موت دے دے، میری دعا ہے مجھے موت دے دے۔ مذہب کو میری وجہ سے نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں خطابت میں معذرت کے ساتھ مغالطات زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں مغالطات زیادہ ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس کتابی علم زیرو ہے، صفر ہے، کچھ نہیں ہے۔ میں ابھی کل 2-3 دن پہلے تقلید کے موضوع پہ میری ایک مجلس تھی، موضوع تقلید پہ، خیر تو میں نے وہیں پہ طنزاً ایک جملہ کہا، میں نے کہا ماشاءاللہ سے سب مقلد ہیں اور ابھی کوئی بات آ جائے تو ابھی کھڑے ہو جائیں گے، زندہ آباد مرد آباد سب نعرے لگا دیں گے۔ میں نے کہا ہنس کے کہا، میں نے کہا ذرا بتاؤ تم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے سستانی صاحب یا خامنائی صاحب کا رسالہ ہاتھ میں پکڑا ہو؟ بسم اللہ۔ اب سب ایک دوسرے کے چہرے دیکھ کے ہنس رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ مرجع کا فتویٰ نہیں پتہ ہے، وضو کیسے کرتے اس کا نالج نہیں ہے، نماز میں کیا چیزیں ایسی ہیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو نماز کو بلند کرتی، اس سے کوئی خبر نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے، تقلید کر رہے ہیں۔ تم میں اور وہ اس غیر مقلد اس ملنگ میں کیا فرق ہے؟ وہ گالیاں دے رہا ہے، تم صرف نعرے لگا رہے ہو، لیکن اپنے مرجع کے فتوے سے واقف نہیں ہو، بے خبر ہو۔ مسئلہ یہاں پہ کسی دو گروہ کی بات نہیں ہے، مسئلہ پتہ ہے کیا؟ مسئلہ صرف اور صرف علم اور جہالت کا ہے، لڑائی صرف اور صرف علم اور جہل کی ہے بس۔ اور یاد رکھیں دشمن صرف 2 ہوتے ہیں، یا آپ کا دشمن جاہل ہوتا ہے یا پھر حاسد۔ دشمن یا تو جاہل ہوگا، آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں جانتا نہیں ہوگا، یا پھر وہ آپ سے حسد رکھتا ہوگا، اس کے علاوہ دشمن نہیں ہو سکتا۔ امیر المؤمنین کا دشمن کون تھا؟ یا تو جاہل تھا یا پھر حاسد تھا، یا تو علی کی معرفت نہیں تھی،
علی سے واقف نہیں تھا، یا پھر جانتا تھا لیکن علی سے حسد رکھتا تھا، بغض رکھتا تھا، عناد رکھتا تھا؟ میں آپ سے تحقیق کی باتیں کر رہا ہوں، تحقیق کریں۔ مجھے یاد ہے میں آیت اللہ العظمہ شیخ وحید خراسانی کے پاس 2017 یا 18 میں گیا تھا، تو میرے سامنے ایک عالم دین آئے اور وہ آغا وحید کے ایسے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ دیا، تو آغا وحید کے بیٹے نے کہا گھٹنوں سے ہاتھ ہٹاؤ، انہوں نے ہاتھ ہٹا لیا، تو انہوں نے کہا آغا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں پورا جواب نہیں بیان کروں گا لیکن اس کے کچھ جملے ضرور بیان کروں گا جس سے اندازہ لگے گا کہ آغا معاشرے میں میں جب جاتا ہوں اختلافات اتنے زیادہ ہیں عوام کے درمیان، علماء کے درمیان، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے اوپر لعنتیں ملامتیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کا جو نمی دنم کریکٹر کشی ہو رہی ہے، ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ ایسے ماحول میں ہم کس کو فالو کریں، کیا کریں؟ مرجع ہے آغا وحید خراسانی، اور ایسے ویسے مرجع نہیں ہے۔ ایک ایسے مرجع میرے خیال سے عوام میں سے شاید کوئی کہہ دے کہ آغا وحید پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی مولوی کہہ دے تو میں مجلس سے پڑھنا چھوڑ دوں گا، جائیں۔ آغا وحید خراسانی کی علمیت کا ڈنکا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اکثریت امامے والے مقلد ہیں آغا وحید خراسانی صاحب کے، علمی معاملے میں کوئی ثانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آغا وحید کا ایک جملہ کہ دونوں ہاتھوں کو بلند کرو، کثرت سے دعا کرو، امام زمانہ تشریف لائیں، کثرت سے امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرو۔ جتنے اختلافات ہیں، اختلافات امام زمانہ سے پہلے رفع دفع نہیں ہو سکتی۔ ہمارا فریضہ ہے کثرت سے امام زمانہ کے ظہور کی دعا کریں، اور آخر الزمان ہے، آخر الزمان میں کچھ سنا نہیں رہا ہوں، آپ کو سنا رہی ہوں، کچھ کتابوں کے نام بتا رہا ہوں۔ غیبت طوسی، کیا نام؟ غیبت طوسی، لکھی ہوئی کس کی؟ کسی مولوی، کسی ملا، کسی خطیب، کسی ذاکر کی لکھی نہیں ہوئی ہے، شیخ طوسی، شیخ طوسی، غیبت طوسی پڑھو۔ غیبت نعمانی پڑھو، کتاب پڑھو، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، پڑھو کتاب، اردو میں موجود ہے۔ دعوت تحقیق دے رہا ہوں میں، اپنا کوئی نظریہ نہیں بیان کر رہا ہوں، دعوت تحقیق دے رہا ہوں۔ مجھے خدا کی قسم وہ جوان جو مجھے گالیاں دیتا ہو، لیکن اگر اہل تحقیق ہو، خدا کی قسم اس کے لیے میرے دل میں محبت ہے، عشق ہے۔ اہل تحقیق ہو، اہل جستجو ہو، کتاب پڑھنے والا ہو۔ مسلمانوں کی اس وقت کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جیلوں میں سب سے زیادہ تعداد کس کی ہے؟ مسلمانوں کی۔ کیوں تعداد زیادہ ہے؟ کم علمی کی وجہ سے انہیں کوئی ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا ہے۔ میں کچھ مسلمان وکیلوں کو جانتا ہوں، بڑے سے بڑے کیس کو وہ نوچ کے پھینک دیتے ہیں۔ دہلی میں ایک دو وکیل ایسے ہیں جو معاملات کو چٹکی میں نوچ کے پھینک دیں گے، ایسے وکیل ہیں، مسلمان ہیں۔ اس سے ثابت کیا تھا؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان آج بھی آزاد ہے، آج بھی ہندوستان میں سمویدھان ہے۔ یہ ہماری غلط سوچ ہے، منتہا اس سمویدھان کو، اس اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے تمہارے پاس عقل سلیم ہونی چاہیے، تمہارے پاس علم ہونا چاہیے، تم اپنی دلیل، اپنا دعویٰ کس طرح سے پیش کرتے ہو اس حوالے سے تمہاری پکڑ ہونی چاہیے۔ جیلوں میں بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جن کا کیس لڑنے والا کوئی نہیں ہے، جن کے گھر میں ایف آئی آر کی کاپی پڑھنے والے نہیں ہیں۔ حال کیا ہوگا آپ اندازہ لگائیں۔ یہ مسلمانوں کی پرابلم ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ کتاب سے محبت کرنے والی قوم کون سی ہے؟ میں بچوں کو بتا رہا ہوں، بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ جیوس، یہودی، جن کا ایوریج پتہ ہے کتنا ہے؟ ایک بہت بڑے محقق کے جملات ہیں کہ 95 to 97% یہودی کتابیں پڑھنے والے ہیں۔ مسلمانوں کا سال کا ایوریج کتنا ہے ایک آدمی کا؟ شرمانا نہیں اور بیدار رہنا، سونا نہیں، نتیجہ دے کے جاؤں گا۔ ایوریج کیا ہے مسلمانوں کا کتاب خوانی کا؟ پر ایئر 7 منٹ،
ایک آدمی سال میں 7 منٹ کتاب پڑھ رہا ہے. جس مسلمان کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو اور اس میں حکم یہ ہو کہ ہر روز ایک پارہ پڑھا جائے, حد اقل 50 آیتیں پڑھی جائیں. دوسری کتابوں کی تو بات چھوڑو, جو مسلمان قرآن سال میں ایک مرتبہ پڑھ رہا ہو, یا جو مسلمان قرآن صرف اور صرف رمضان میں کھول رہا ہو, تو اس کی بدبختی ایسی نہیں تو کیسی ہوگی؟ مثال کے طور پہ میں آیا, زیغم غربی آئے, زیغم غربی نے چند میٹھی میٹھی باتیں کی, اور جوان اہل تحقیق نہیں, کچھ نہیں اسے پتہ ہے, کچھ نہیں, دین کا الف بے نہیں پتہ ہے, ABCD نہیں پتہ ہے. وہ مولانا صاحب بڑے اچھے ہیں, بڑے منکسر مزاج ہیں, بڑے بیچارے جھک کے چلتے ہیں, آنکھیں نیچے کر کے چلتے, ڈاؤن کر کے چلتے ہیں. مولانا ایسے ہیں, مولانا بڑے خوبصورت ہیں, مولانا کی داڑھی بڑی اچھی لگتی ہے, مولانا بڑے پیار سے بولتے ہیں, بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. اچھا, یہی ہو گیا جوانوں کے پاس, اس کے علاوہ نہیں ہے. اگر آپ خوبصورتی, مثال کے طور پہ مجھ سے کسی نے کہا خوبصورت, اگر خوبصورتی آپ کہیں گے تو میں کچھ انگریزوں کو لے کے آ جاؤں, ان کے سروں پہ امامہ رکھ دوں, وہ ہم سے خوبصورت لگے گی. منتہا آپ ایمان کیوں نہیں دیکھتے, عقیدہ کیوں نہیں دیکھتے, بیان کیوں نہیں دیکھتے, علمیت کیوں نہیں دیکھتے, صلاحیت کیوں نہیں دیکھتے, حق پرستی کیوں نہیں دیکھتے؟ معیار حق پرستی ہونی چاہیے. میں فی الحال کسی گروہ, کسی فکر, کسی ملت, کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں عمومی تحقیق کی دعوت کی بات کر رہا ہوں. آخر الزمان ہے, میرے چہرے سے بھی دھوکہ کھا سکتے ہیں, فلاں کے بھی چہرے سے دھوکہ کھا سکتے ہیں, کسی کے بھی چہرے سے دھوکہ کھا سکتے ہیں. یاد رکھیں, آخر الزمان اہل تحقیق بنے. مولا نے فرمایا, یار کسی خطیب نے کہا ہوتا تو میں بیان نہیں کرتا. مولا نے فرمایا, مولا کا فرمان ہے, من دخل فی ھذا الدین بالرجال اخرجہ الرجال کما دخلوہ فی, جو بھی اس دین میں لوگوں کے ذریعے داخل ہوگا, لوگوں کی باتیں سن سن کے آئے گا, لوگوں کی باتوں سے صرف و صرف آئے گا, بغیر دلیل و برہان, اخرجہ الرجال کما دخلوہ فی, تو لوگ اسے اسی طرح دین سے نکال دیں گے جس طرح سے لے کے آئیں گے. مولا کا فرمان ہے, لوگ اسی طرح سے نکال دیں گے جس طرح سے لے کے آئیں گے. لیکن وَمَن دَخَلَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ زَالَتِ الْجِبَالُ قَبْلَ أَن يَزُولُ, لیکن جو بھی اس دین میں کتاب اور سنت کی روشنی میں آئے گا, دلیل و برہان عقل کے ذریعے آئے گا, تو یہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہو, پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا, لیکن اس کا ایمان اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں. اب ذرا مجھے بتاؤ, آپ کو یہ تھالی کا بیگن بننا ہے یا پھر مومن بننا ہے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن 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 اشد من زبر الحدید. مومن کا ایمان ایسے نہیں ہوتا تھالی کا بیگن ادھر رکھو تو ادھر, ادھر رکھو تو ادھر, نہیں. مومن اشد من زبر الحدید, یہ جو لوہا ہوتا ہے نا, لوہے سے سخت ہوتا ہے مومن کا ایمان. لوہے سے سخت, جی ہاں لوہے سے سخت. کیوں؟ ان الحدید اذا دخل النار لان, کیونکہ لوہا جب آگ میں داخل کیا جاتا ہے, آگ میں ڈالا جاتا ہے, تو لوہا اپنا آکار بدل دیتا ہے. ان المؤمن اذا قتل ثم نشر ثم قتل ثم نشر لم يتغیر قلبه, لیکن مومن کو تم مار ڈالو پھر زندہ کرو, پھر مار ڈالو پھر زندہ کرو, مومن کے دل سے علی کی محبت نکالی نہیں جا سکتی. مارو مارو. مومن کا ایمان بدلنے والا نہیں ہوتا ہے. معاویہ نے عمار کو بلایا, عمار علی کو چھوڑ دو. کس لیے؟ ہم تمہیں اتنا مال و دولت دیں گے. اچھا مال و دولت دو گے علی کو چھوڑنے کے لیے؟ کہ خدا کی قسم تم مجھے مار دو, جلا دو, میری خاکستر کو ہواؤں میں اڑا دو, پھر مجھے محشور کرو, پھر مجھے قتل کر دو, پھر مجھے جلا دو, میری خاک کو ہواؤں میں اڑا دو, کہ اس طرح تم میرے ساتھ 70,000 مرتبہ یہ فعل انجام دو. پھر عمار سے پوچھو, عمار تم کس کی طرف ہو؟ تو عمار کی زبان سے علی کے سوا کسی کا نام نہیں نکلے گا. یہ مومن ہے, یہ مومن ہے, یہ مومن ہے, یہ مومن ہے.
ایمان پہچاننے کا طریقہ. اچھا ان جملوں کو تو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ ذاکروں والے جملے، یہ ذاکروں والے جملے. اگر آپ کہہ دیں گے تو آپ اپنا معاملہ خراب کر لیں گے. جو جملے رسول اللہ نے فرمائے ہوں وہ جملے ذاکروں والے، واہ کیا ہو گیا ہے. یہ شعوری، ہمارے معاشرے کی شعوری، معذرت چاہتا ہوں شاید میری بات اچھی نہ لگے لیکن میری ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، معاشرے کی شعوری. ابھی میں اس ممبر پہ بیٹھ کے کوئی شعر پڑھوں، آپس میں محبت کے بارے میں شعر پڑھوں، نماز روزے کے بارے میں شعر پڑھوں، کسی معاملے کے بارے میں شعر پڑھوں، لوگ پورے ارے واہ کیا کہہ دیا قبلہ صاحب، واہ 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 واہ، کسی کو کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر یہی واہ واہ علی کے فضائل پہ آتا ہے تو اعتراض کیوں ہو جانے لگا؟ تم نے معاملے کو الٹا کر دیا ہے. جہاں نماز روزے کی جب باتیں آئیں تو سر کو جھکایا کرو، آنکھوں میں آنسو لایا کرو، وہاں تم مسکرا کے واہ واہ کر رہے ہو. اور جہاں واہ واہ کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، مسکرانے کا حکم دیا گیا، وہاں چہرے لٹکائے بیٹھے ہو. یہ بیداری ہے، یہ بیداری خاک ہے، ایسی بیداری پہ خاک ہے، خاک بیداری پہ. یہ مغالطات مت کریں، آپ مغالطے مت کریں. مثال کے طور پہ کہنے لگے ایک صاحب، مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی اصلاحی بیان دے رہا اور اصلاحی بیان دیتے ہوئے فار ایگزامپل ادھر ہاتھ پھینک رہا ہے ادھر ہاتھ پھینک رہا ہے تو وہ اچھا لگ رہا ہے، لیکن اگر فضائل میں ادھر ہاتھ چلا گیا ادھر ہاتھ چلا گیا تو وہ بندر ہو گیا. میں اصلاحی علماء کی بات کروں، اتنی تیز چیخنے والے ہیں جو دونوں، میں معذرت کے ساتھ، میں حالانکہ میرا نام اس طریقے کے بیان کو میں خود پسند کرتا ہوں، چاہے وہ اصلاحی ہو یا فضائل کے معاملے میں نہیں پسند کرتا ہوں. میرا انداز آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے نہیں اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے، ایک انداز ہونا چاہیے، زیادہ اس پہ زور اور نہیں لگانا چاہیے، یہ میرا نظریہ ہے. لیکن میں ایک نارمل سی بات کر رہا ہوں معاشرے کی بیداری کی. اسے آپ بیداری کہیں گے یا پھر کچھ اور کہیں گے. مثال کے طور پہ میرا بیان اصلاحی ہے، میں چلا سکتا ہوں، میں ممبر پہ کود بھی سکتا ہوں، میں ممبر پہ کبھی کبھی کھڑا بھی ہو سکتا ہوں دونوں ہاتھ کر کے، اس پہ اعتراض نہیں. لیکن علی کے فضائل پہ جب ہو جائے تو کہا جاتا ہے کیا؟ بندر. اچھا روایت کے، میں مغالطے کی بات کر رہا ہوں، اور میں دیکھیں میری معذرت کے ساتھ مجھے نہیں پتا ہے کیا دشمنی کی وجہ ہے کیا نہیں، لیکن جو میں بات اس ممبر سے کہتا ہوں اسے ڈیفینڈ کرنے کی ہمت رکھتا ہوں. میں ممبر سے اترنے کے بعد یہیں بیٹھ کے اپنی کہی ہوئی باتوں کو میں ڈیفینڈ کر سکتا ہوں. میں ممبر سے وہی باتیں بیان کرنا پسند کرتا ہوں جس کو میں خود ڈیفینڈ کر سکوں. جس کو ڈیفینڈ نہ کر سکوں وہ بات مجھے کہنا پسند نہیں ہے. اسی ممبر سے مثال کے طور پہ اگر کوئی چیخ کے، ٹھیک ہے وہ ایسا ہے، اچھا جیسے کہتے وہ آخر الزمان میں بندر. اچھا یہ روایت کس کے بارے میں؟ میں مغالطات کی بات کر رہا ہوں. یہ روایت کس حوالے سے؟ روایت کا سیاق و سباق دیکھو. یہ بنو امیہ کے حوالے سے روایت ہے. بنو امیہ کے حوالے سے رسول اللہ نے بنو امیہ کا زمانہ بتایا کہ ممبروں پہ بنو امیہ بندر بن کے ناچیں گے، بندر آئیں گے، وہ بنو امیہ ہے. شیعوں کی بات چھوڑو، اہل تسنن علماء کا اعتراف ہے کہ یہ بندروں سے مراد بنو امیہ کے وہ علماء جو علی کو ممبروں سے برا بھلا کہیں. وہ اپنے مفاد میں کسی روایت کو استعمال نہ کرو، خدا را. اہل تحقیق بنو، اہل جستجو بنو، اہل جستجو بنو. اگر آپ خدا کو، میں آپ سے پوچھوں جناب والا خدا کتنے، معذرت کے ساتھ خدا کتنے؟ آپ کہیں خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے. اچھا کیا دلیل ہے اللہ ایک ہے؟ وہ امی حضور فرمایا کرتی تھی، ابا حضور فرمایا کرتے تھے. اگر ابا حضور کے فرمانے سے آپ خدا کو ایک مانگ رہے ہیں تو آپ اللہ کی پرستش نہیں، اپنی امی حضور کے اللہ کی پرستش کر رہے ہیں. روایت ہے، روایت ہے. اعرف اللہ باللہ، معرفت فطری کے ذریعے اللہ تک پہنچو، اللہ تک پہنچو. اصول دین میں تقلید نہیں ہے. مثال کے طور پہ اللہ ایک ہے، کیوں اللہ ایک ہے؟ کیونکہ سیستانی صاحب نے فرمایا. نہیں، تقلید فروع دین میں، فروع دین میں ہم مسائل میں تقلید کریں گے، رجوع کریں گے، فرجعوا الی رواة احادیثنا. اصول دین میں تقلید نہیں ہے. اللہ کو ماننے میں تقلید نہیں ہے، اہل بیت کو ماننے میں تقلید نہیں ہے، قیامت کے عقیدے کو رکھنے میں تقلید نہیں. حرام ہے. باقاعدہ علماء نے فرمایا اصول دین میں تقلید حرام ہے، باقاعدہ علماء کے بیانات ہیں. یہ اپنی عقل کے ذریعے پہنچے. اچھا کتنے ایسے جنہوں نے اصول دین پہ ایک درس لیا ہو اچھے سے؟ توحید کی میں باتیں کر رہا ہوں.
شیعوں سے مضبوط کسی کی توحید نہیں ہے، لیکن میں آج دیکھ رہا ہوں ذاکرین کی صورت میں لے لیں، علماء کی صورت میں لے لیں، جو چیز جس کی سب سے مضبوط ہے اسی میں اختلاف۔ شیعوں سے اچھی کسی کی توحید نہیں ہے، شیعوں سے خوبصورت کسی کی توحید نہیں، آپ اس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ خدا را اہل تحقیق بنے، اہل علم بنے، کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں، کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں، قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ پڑھنا لکھنا کچھ نہیں ہے، نہ ایک کتاب جناب صاحب نے، جناب الف صاحب نے نہ ایک کتاب پڑھی، نہ مرجع کا رسالہ پڑھا۔ کم سے کم اپنے مرجع کا رسالہ ضرور پڑھو یار، یہ تو واجبات ہیں، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، یہ پوچھ کے کام۔ کہنے لگے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ قبلہ کچھ نمازیں وغیرہ ہوں تو دلوائیں اجارے کی۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا معذرت چاہوں گا، میں 2-4 سوال کیے بغیر میں نہیں دے سکتا۔ کہنے لگے جی بسم اللہ۔ میں نے کہا دوسری یا تیسری میں اگر شک ہو گئی، پہلی یا دوسری رکعت میں شک ہو جائے کہ پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ میں مولانا تو نہیں کہوں گا لیکن حوزے سے تعلق رکھتے تھے۔ میں نے کہا پہلی اور دوسری میں اگر شک ہو تو کیا کریں گے؟ سوچتے رہے، ایک مولانا کا نام لیا کہ فون کر کے ان سے پوچھ لیں گے۔ مثال دے رہا ہوں، فون کر کے ان سے پوچھ لیں گے۔ اب ذرا سے ہوتا ہے، میرے پاس کچھ سوالات آتے ہیں، مجھے ہنسی آتی ہے۔ قبلہ آقا سستانی کا اس پہ کیا نظریہ ہے؟ مسا یہاں سے یہاں تک کرنا چاہیے، یہاں تک کرنا چاہیے، ہاتھ جو ہے وہ ناخن میں پانی پہنچانا چاہیے، نہیں پہنچانا چاہیے؟ یہ سارے مسائل تو ایسے تھے کہ بالغ ہونے سے پہلے آپ کو آنے چاہیے تھے۔ آپ 24 سال کی عمر میں کسی مولانا حضرت کے پاس فون کر کے آپ مسائل پوچھ رہے ہیں؟ میں اسے بیداری کہوں یا پستی؟ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، شاید بزرگان، میں نجف کا طالب علم ہوں، شاید میری بات سے اتفاق رکھیں، شاید اگر نہ رکھیں تو مجھے معاف کیجیے گا۔ شیعت کو کتنے سال ہو گئے؟ 1300 کچھ سال ہو گئے۔ امام زمانہ کی غیبت سے لے کر اب تک غیبت کبریٰ کے کتنے سال ہو گئے؟ 1190-95 کے درمیان کچھ ہوئے سال۔ ہر دور میں مرجعیت رہی، تیسری، چوتھی یا بنابر روایت 5ویں یا بنابر تاریخ 5ویں، 6ٹھی، 7ویں صدی سے پراپر تقلید بھی شروع ہوئی، سب کچھ رہا، تقلید ہوتی رہی۔ رسالے عملیہ ہوا کرتے تھے پہلے، رسالے عملیہ وہ ہوا کرتے تھے، پھر توضیح المسائل ہوئی، ہوتا رہا سب کچھ، لیکن اتنا اختلاف کبھی نہیں ہوا جتنا آج اختلاف ہو رہا ہے۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن ذاکر یا مولوی نہیں ہے، امامہ یا ٹوپی نہیں ہے، خدا را میری باتوں کو سمجھیں۔ اس کے پیچھے ریزن یہ، اس کے پیچھے ریزن پتہ ہے کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ لڑائی کس کی؟ ٹوپی یا امامے کی لڑائی ہے؟ خدا کی قسم لڑائی صرف اور صرف وہی ہے جو پہلے تھی، علم، جہالت۔ اور جہالت ٹوپی یا امامے میں محدود نہیں ہے، امامے میں قید نہیں، اس امامے میں بھی جہالت آ سکتی ہے اور اس ٹوپی میں بھی جہالت آ سکتی ہے۔ ہم مثال کے طور پہ، میں پڑھنے گیا نجف اشرف، جب میں حوزے میں جاؤں گا تو حوزے میں کیا پڑھوں گا جا کے؟ میں آؤں ممبر پہ کہیں یار قبلہ کی میتھمیٹکس کتنی مضبوط ہے، قبلہ کا سائنس پہ بہت اچھا کمال ہے، بہت اچھا کنٹرول ہے، قبلہ کی انگلش پہ بہت اچھا کنٹرول ہے۔ ٹھیک ہے، آپ تمام علوم سے واقف ہوں، اچھی چیز ہے، لیکن میں حوزے میں گیا کس لیے تھا؟ حوزے میں کس لیے گیا تھا؟ حوزے کا اصل ہدف میرا کیا تھا؟ میرا اصل ہدف تھا قرآن و حدیث کو سمجھنا، یہ اصل ہدف تھا۔ اگر میں حوزے سے آ جاؤں، سائنس پہ میرا کنٹرول ہو، میتھمیٹکس پہ میرا کنٹرول ہو، جغرافیہ پہ میرا کنٹرول ہو، ہر چیز پہ کنٹرول ہو، ریاضیات پہ کنٹرول ہو، لیکن حدیث و کلام سے بالکل واقفیت نہ ہو، اکثریت، معذرت کے ساتھ اکثریت ممبر پہ بیٹھنے والوں کی تعداد ہوتی چلی جا رہی ہے، علوم حوزہ سے واقف نہیں ہے، خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ ابھی میں نے ایک بیان دیا تقلید کے حوالے سے، اتفاق یہ ہوا کل مجھے وہ ایک نے فون کیا کہ قبلہ کمنٹس چیک کریں، میں نے کمنٹس دیکھے، میں نے جملہ کہا تھا، میں نے کہا تقلید ہمارا شوق نہیں، ہماری مجبوری ہے، ضرورت ہے۔ میری جملوں کو سنیں،
میرے جملوں کو سن. اچھا کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جن پہ واہ واہ ہو جائے اور کیمرے سے یہ پیغام چلا جائے تو یہ واہ واہ کبھی کبھی کسی کو جلا دیتی ہے. تو اس وجہ سے میں واہ واہ صرف اور صرف فضائل اہل بیت پہ کروانا چاہتا ہوں, وہی مجھے پسند ہے. ٹھیک ہے, میرا موقف, میرا ہدف, میرا نظریہ تھوڑا الگ ہے. میرا نظریہ کسی کو دور کرنا نہیں, نزدیک کرنا ہے. معذرت کے ساتھ میں یہ آل محمد کے دروازے پہ, یہ ایتام آل محمد ہیں, آل محمد کے یتیم ہیں. پتہ ہے مولا نے کیا فرمایا؟ احتجاج کی پہلی روایت پڑھو جا کے. مولا نے فرمایا تمہیں پتہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم اسے نہیں کہتے جس کے ماں اور باپ مر جائیں. یتیم اسے کہتے ہیں من انقطع عن امامہ, جو اپنے امام سے دور ہو گیا ہو اسے یتیم کہا جاتا ہے. یہ سارے ایتام آل محمد ہیں. مولا نے فرمایا تم میں سے جو بھی کسی ایک آل محمد کے یتیم کا ہاتھ پکڑ کے میرے دروازے پہ لے کے آئے گا, روز محشر اسے ایک ناقے پہ بٹھایا جائے گا جس کے سر پہ نورانی تاج ہوگا, اور ملائکہ آواز دیں گے یہ دیکھو عالم آل محمد آ رہا ہے. کسی یتیم کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آؤ. آپ کہتے ہیں مجھ سے, میں اس ممبر سے کہہ رہا ہوں 50 لڑکے ایسے جنہیں میں پکڑ کے تقلید میں لے کے آیا. بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اچھے انداز میں مجادلہ کرو, اچھے انداز میں گفتگو کرو, کسی کو ذلیل اور رسوا نہ کرو, ذلیل و رسوا نہ کرو. لڑائی علم و جہالت کی ہے. حوزوی تعلیم سے جب واقفیت نہیں ہوگی تو اس ممبر کا حق ادا نہیں ہوگا, چنانچہ ادا ہونا چاہیے, وہ حق ادا نہیں ہوگا. یہ اعتدال لے کے آئے. بس میں آخری نتائج پہ ہوں. اعتدال لے کے آئے. اعتدال ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. افراط بھی باطل ہے اور تفریط بھی باطل ہے. افراط بھی غلط ہے, تفریط بھی غلط ہے. غلو کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں, غالیوں کی بھی مذمت کرتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ مقصروں کی بھی مذمت کرتے ہیں. ہمیں دونوں سے اعتراض ہے, ہمیں دونوں سے اعتراض ہے. اور دونوں کے بارے میں مولانا نے فرمایا والمقصر فی حقکم زاہق. یہ کس کے جملے ہیں؟ کہاں کے جملے ہیں؟ زیارت جامع کبیرہ کے جملے ہیں. والمقصر فی حقکم زاہق. ہمیں غالی سے بھی نفرت ہے, مقصر سے بھی نفرت ہے. اور یہی وجہ ہے, میں نے شاید پچھلے سال کہا تھا, مقصر ہمیں غالی کہتے ہیں اور غالی ہمیں مقصر کہتے ہیں. ہم ان دونوں کو عقل سے خالی کہتے ہیں. ہم ان دونوں کو عقل سے خالی کہتے ہیں. معتدل شیعہ بنو, حالت اعتدال قبول کرو, معتدل رہو. اعتدال ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. کسی کو فضائل نہیں سننا ہے, کسی کو اصلاحی بیان نہیں سننا ہے. اصلاحی بیان سنیں تاکہ عمل مضبوط ہو, فضائل سنیں تاکہ عقیدہ مضبوط ہو. دونوں چیزیں رکھیں. جو اصلاحی بیانات دے رہے ہیں وہ آپ کے لیے ایک نعمت ہے, ان کی قدر کریں, نعمت ہے, قدر کریں. لیکن ساتھ ساتھ جو فضائل آل محمد بیان کر رہے ہیں ان کی بھی قدر کریں, وہ بھی بڑی نعمت ہیں, وہ بھی بڑی نعمت ہے. فضائل سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا شیعہ اتنا مضبوط ہے, آپ کا شیعہ بچہ اتنا مضبوط ہے, ان کے بیانات سے مضبوط ہو گیا وہ؟ تمہیں کیا لگتا ہے ان کے بیانات سے مضبوط ہوا؟ پتہ کہ ان کے بیانات سے مضبوط ہوا, مضبوط ہوا میر حامد حسین جیسے بیانات سے, مضبوط ہوا غفران مآب صاحب جیسے لوگوں کے بیانات سے, مضبوط ہوا محمد قلی موسوی کنتوری جیسے لوگوں کے بیانات سے. یہ ہمارے تمہارے بیانات سے نہیں مضبوط ہوا. کبھی کتابیں پڑھ کے دیکھو, بند کر کے بھاگ جاؤ گے. غفران مآب صاحب کی بھی میں کتاب پڑھ رہا تھا, مجھے تعجب ہے کہ لوگ غفران مآب صاحب کے نظریات لوگوں کے سامنے نہیں بیان کر رہے. پڑھیں, کتاب سے دوستی کریں, کتاب سے دوستی رکھیں. جب آپ کتاب سے دوستی رکھیں گے تو ذہنوں کے جتنے فطور ہیں وہ سارے کے سارے مچھر کی طرح اڑ جائیں گے. ذہنوں کے فطور دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کتاب سے محبت, علم دوست بنے, علم پسند بنے. اور یہی وجہ ہے جتنے بھی اختلافات ہیں, معذرت کے ساتھ جتنے بھی اختلافات ہیں, چاہے اس طرف سے اس طرف سے, پتہ ہے کون کرتا ہے؟ 2 سال 3 سال 4 سال کا مدرسے کا طالب علم, بڑے علماء سے کوئی بھی ہوں, چاہے قم ہو, نجف ہو, مشہد کے ہوں, بڑے علماء کو آپ ان معاملات میں پڑھتا ہوا نہیں دیکھیں گے. دیکھیں ماشاءاللہ سے بزرگان میری تائید کریں گے, بڑے علماء کو آپ نہیں دیکھیں گے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ شیعت کو پانی سے نہیں خون سے سینچا گیا ہے, خون سے سینچا گیا ہے.
خدا را اختلافات کو کنارے رکھو، ایسے کام کرو کہ جس سے تمہارا مذہب، تمہاری ملت مضبوط ہو۔ معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہوں، میرے خیال سے ہم عمر شاید اس بات سے واقف نہ ہوں، لیکن یہ جو یہاں پہ سفید داڑھی والے تشریف فرما ہیں، یہ میری بات کی بھرپور تائید کریں گے۔ انہوں نے وہ زمانہ دیکھا، انہوں نے وہ زمانہ دیکھا جب شیعت کو ڈیفینڈ کرنے والے چہرے تھے، جو ممبروں پہ بیٹھ کے چیلنج کیا کرتے تھے، جو لوگوں کے مدرسوں میں جا کے مناظرے کیا کرتے تھے۔ اب ذرا مجھے بتائیں 2 یا 3 ڈیفینڈر کے نام بتائیں کہ آپ کو لگتا ہو کہ یہ فلاں بحث میں بہت زیادہ مسلط ہے۔ مثال کے طور پہ شیعہ سنی معاملات میں بہت زیادہ مسلط ہے، جس نے صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن بیہقی، صحیح نمیدونہ فلاں 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 سنن نسائی جس نے پڑھی ہو، تسلط ہو۔ ہمارے یہاں جو کچھ پی ایچ ڈی ہے علماء کی، وہ آپسی معاملات کی رہ گئی ہے، بس پی ایچ ڈی آپسی معاملات کی ہے، پی ایچ ڈی آپسی معاملات کی ہے۔ سب سے زیادہ معذرت کے ساتھ آپ جائیں، عیسائیت سے مناظرے کرنے والے کون ہیں؟ احمد دیدات وغیرہ کون ہیں؟ یہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہودیوں سے جو مناظرے کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ شیعوں میں مناظرے کا میدان بالکل خالی ہے، فقدان ہے مناظرے کا، فقدان۔ اچھا، اب اگر کوئی مثال کے طور پہ ہم جیسا چھوٹا موٹا طالب علم اگر بعض مطالب ممبر سے بیان کرے تو جناب والا کہتے ہیں کہ جناب صاحب جو ہے وہ شیعہ سنی تفرقہ پھیلا رہے ہیں۔ کیسی باتیں ہیں؟ آپ سے زیادہ میرے اہل سنت بھائی، آپ سے میرے اہل سنت دوست ہیں، آپ سے زیادہ ہیں، اور ہم لوگ بیٹھتے ہیں مختلف موضوعات پہ بحث کرتے ہیں، اور الحمدللہ ان بحثوں کا اثر ہے۔ میں وہ اپنی تعریف و تمجید کے لیے ممبر پہ لا کے تو نہیں کہہ سکتے دیکھو فلاں صاحب شیعہ ہو گئے، فلاں صاحب نہیں، لیکن میں اشارتاً بیان کر رہا ہوں۔ آپ نہیں بیان کریں گے تو نہیں سنیں گے، بھائی آپ بیان کریں، آپ بیان کریں، آپ چیزوں کو واضح کریں۔ ہمارے دوست تشریف فرمائیں، مدھیہ پردیش سے آئے ہوئے، کل لکھنؤ میں پوچھتے پوچھتے کسی کو میری تصویر دکھائی اور یہاں تک پہنچے میرے ساتھ، اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہی بات جو میں بار بار کہہ رہا تھا، اہل تحقیق ہونا چاہیے، ان سے سیکھیں اہل تحقیق کیسے ہوا جاتا ہے، کسی کی باتوں کو تحمل کرنے اور برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ جب تک آپ حوصلہ نہیں پیدا کریں گے تب تک آپ حق و باطل میں فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ میں شیعہ جوانوں سے بھی کہتا ہوں، تعصب نہ رکھیں، تعصب نہیں ہے ہمیں۔ مثال کے طور پر میں جب کسی سے مناظرہ کرنے جاؤں گا، میں جب کسی سے بات کرنے جاؤں گا، یہ سوچ کے نہ جاؤں ابھی جا رہا ہوں 2 منٹ میں چک کر کے آ جاؤں گا۔ اکھاڑا ہے، UFC نویندرم چیمپئن شپ ہے جو جا رہے ہو پہلوان کو مار کے آ رہے ہو، WWE ہے، یہ مناظرہ ہے۔ اس میں جب کوئی کسی سے بحث کرنے جاتا ہے تو یہ ہے اور یہی باطل ہونے کی دلیل ہے۔ ابھی دیکھیں، جب کسی عالم کسی مولوی سے بھی سوال کرنے جوان جاتا ہے، ہم ابھی دیکھو ان کو کیسا ذلیل کرتے ہیں، ملے مولانا صاحب ہمیں پکڑ میں آ جائے، مولانا صاحب یہ فلاں سے مناظرہ کرے، دیکھو ایک بات کا جواب نہیں دے پائیں گے، چلیں 2 کتابیں پڑھ کے نویندن ایسا ویسا، یہ تمہارے باطل ہونے کی دلیل ہے۔ میں جب کسی سے مناظرہ، میں دیوبند بھی گیا ہوں، کسی بھی اہل سنت عالم دین سے جب میں بات کرتا ہوں تو اس غرض سے نہیں بات کرتا ہوں کہ میں اسے ہراؤں یا میں اسے چت کروں، میں اس سے کہتا ہوں بھائی یہ میرے سوالات ہیں، آپ میری ہدایت کا سبب بنیں، آپ میری ہدایت کا سبب بنیں۔ اگر آپ، میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں بھائی، رسول اللہ نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 جہنمی ہوں گے اور 1 جنتی ہوں گے۔ مسلمانوں کا فرض یہ ہے کہ سارے کے سارے اپنے مذہب میں تحقیق و جستجو کریں۔ اگر مجھے یہ ثابت کر دیا کہ بھائی نحن ابناء الدلیل، مولا نے فرمایا ہم دلیلوں کے فرزند ہیں، دلیلوں کے بیٹے ہیں، دلیلوں کے فرزند، مجھے آپ ثابت کر دیجئے اہل سنت حق پہ ہے، میں قبول کر لوں گا، آپ ثابت کر دیجئے، آپ ثابت کر دیجئے کہ خلیفہ اول علی ابن ابی طالب نہیں ابو بکر صاحب ہیں، میں قبول کر لوں گا، آپ ثابت کیجئے۔ ہمیں تعصب نہیں ہے،
ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہم رہیں گے تو علی علی نہیں، ہم نے علی کو بھی مانا ہے تو دلیلوں سے مانا ہے، برہان سے مانا ہے، ایسے نہیں مانا علی کو، ایسے ہی نہیں مانا ہے، دلیل ہے جب ہی مان رہے ہیں۔ ہم نے اگر علی کو امام مانا ہے تو دلیل ہے جب ہی مان رہے ہیں۔ ہم نے حدیث غدیر پہ بھی بحث کی جب ہی مان رہے ہیں۔ ہم نے من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا پہ گفتگو کی ہے جب ہی مان رہے ہیں۔ ہم نے ایسے ہی نہیں مانا ہے۔ ہم نے وہ روایتیں بھی دیکھی کہ جن میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اے ابو ذر، یا عمار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ پوری دنیا ایک راستے پہ جا رہی ہو اور علی تک و تنہا ایک راستے پہ جا رہے ہوں تو پوری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کے پیچھے چلنے لگنا۔ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ ہم نے یہ ساری باتیں سنی تب علی کو فالو کیا۔ بس میرے آخری جملات، اللہ نے سب سے زیادہ اگر کسی شے کو فوقیت دی ہے تو وہ ہے علم، اور جتنے بھی عہدے دیے ہیں وہ علم کی بنا پہ عہدے دیے ہیں، علم کی بنا پہ۔ جناب آدم کو اگر ملائکہ سے افضل قرار دیا تو کس بنا پر؟ علم کی بنا پر۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ تم بھی بتا دو اگر ان اسماء کے بارے میں جانتے ہو۔ ملائکہ کا جواب کیا تھا؟ سبحانک لا اعلم الا ما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک و پاکیزہ ہے تیری ذات، لیکن ہمارے پاس بس وہی علم ہے، اتنا ہے جتنا تو نے مجھے سکھایا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ چلو سجدہ کرو آدم کے لیے۔ خدا نے مرتبہ علم کی بنا پہ دیا ہے، علم کی بنا پہ، جس کا جتنا علم اس کا اتنا بڑا مرتبہ۔ اور رہی بات آخر الزمان، یاد رکھیں بنو امیہ کے پروپوگنڈوں میں نہ آئیں۔ بس میں ختم کر رہا ہوں مجلس کو۔ بنو امیہ کے پروپوگنڈے، شیعہ اگر اہل تحقیق ہوتے تو کبھی بھی کسی غدار کو کوفی نہ کہتے۔ آنکھیں بڑی بڑی ہوگی۔ اگر اہل علم ہوتے، اہل تحقیق ہوتے تو کسی غدار کو کوفی نہیں کہتے۔ یہ اہل علم نہ ہونے کے نتیجے ہیں۔ جناب والا کوفہ غدار ہے، کوفہ غدار ہے۔ بنو امیہ نے جو تمہیں سکھایا وہ تم اتنی آسانی سے سیکھ۔ جناب مختار دھوکے باز ہیں، بنو امیہ نے سکھایا آسانی سے سیکھ گئے۔ غدار ہے کوفہ۔ لسٹ اٹھاؤ شہدائے کربلا کی۔ تھوڑی سی اویئرنیس لے کے آئیں۔ کوفے میں مسلم اکیلا، جتنا ساتھ کوفے والوں نے دیا اتنا ساتھ روئے زمین پہ کسی نے نہیں دیا امام حسین کا۔ 30 سے 40 لوگ کوفے سے تھے شہدائے کربلا کی لسٹ میں، اور بہت سے ایسے تھے جنہیں بند کر دیا گیا تھا یا مار دیا گیا تھا۔ ہانی بن عروہ کے ساتھ کیا ہوا؟ حجر بن عدی کے ساتھ کیا ہوا؟ میثم تمار کے ساتھ کیا ہوا؟ مختار ثقفی کے ساتھ کیا ہوا؟ کتنے نام بتاؤں آپ کو؟ یا تو جیلوں میں تھے یا مار دیا گیا۔ حبیب جیسے لوگ چپکے سے راتوں میں بھاگ کے گئے کوفے سے، اتنی پابندیاں تھیں۔ جتنا لشکر وہاں تھا اتنا ہی لشکر کوفے میں لگا ہوا تھا تاکہ کوفے سے کوئی حسین کی مدد کے لیے نہ جا سکے۔ آپ کوفے کو غدار کہہ رہے ہیں؟ کوفے کو غدار کہہ رہے ہیں؟ یہ بنو امیہ کی چال تھی۔ غدار پتہ ہے کون ہے؟ کہو کہو گے؟ غدار مدینہ ہے، مدینہ غدار ہے۔ رسول کی اکلوتی بیٹی کا حق کہاں چھینا گیا؟ کوفے میں یا مدینے میں؟ کہاں چھینا گیا؟ کہہ دو کوفے میں۔ امام حسین تو مدینے کے رہنے والے تھے نا۔ شہدائے کربلا کی فہرست میں مدینے کے کتنے ہیں بتاؤ؟ بنی ہاشم خاندان کے علاوہ کوئی ہے؟ پھر غدار کوفہ کیسے ہو گیا؟
حدیث سناؤں؟ کلیجوں پہ ہاتھ رکھو جاؤ. مولا نے فرمایا آخر الزمان میں مومن کی پہچان یا تو کوفے سے ہوگا یا پھر کوفے سے محبت کرنے والا ہوگا. حدیث ہے. کوفے کی فضیلت میں کتنی روایات ہے، ساری روایات پہ پانی پھیر دیا. کوفے میں سانس لینا عبادت ہے، پانی پھیر دیا. امام زمانہ کا دارالحکومہ کوفہ ہوگا، پانی پھیر دیا. امام زمانہ کا دارالحکومہ کہاں ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ مدینے میں ہوگا؟ مکے میں ہوگا؟ کوفہ. امیر المؤمنین کا دارالخلافہ کیا تھا؟ کوفہ شیعوں کا گڑھ ہے. کوفہ وفادار ہے، کوفے کو غدار نہیں کہہ سکتے آپ. یہ بنو امیہ کی چال تھی. بنو امیہ نے ہزاروں پروپوگنڈے کیے اور آج کہیں نہ کہیں ہمارے شیعہ بھی انہی پروپوگنڈوں کا شکار ہو جاتے ہیں. پروپوگنڈوں سے بچیں. اور مذہب کو سب سے زیادہ نقصان خدا را پروپوگنڈا ہمیشہ مذہب کے نام پہ ہوتا ہے. یاد رکھیں امام حسین کو کربلا میں شہید کرنے سے پہلے ایسے ہی مار دیا گیا، ایویں مار دیا گیا نہیں. پہلے خط صادر کیا گیا، سائن کروائے گئے کس بات کے؟ حسین مرتد ہو گئے. بنو امیہ کے دور میں علی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا، علی کو مشرک نہیں کہا گیا، علی کو گالیاں نہیں دی گئی. بغض کے سینگ نہیں ہوتے ہیں جو دور سے چمک جائیں، پروپوگنڈے کے سینگ نہیں ہوتے ہیں جو دور سے نظر آ جائیں. پروپوگنڈا کہتے ہی اسے ہیں جسے سادہ لوگ جوان سمجھ ہی نہ پائیں، اسے ہی تو پروپوگنڈا کہتے ہیں. تم حیران رہو، پریشان رہو، چل کے آ رہا ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ نبی دونوں فلاں صاحب پہ ٹوپی پہنا رہے، تمہارے سر پہ خود ٹوپی پہن رہے ہو تم، اور تمہارے سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی تمہیں نہیں پتہ ہے. اہل تحقیق بنو، اہل جستجو بنو. پروپوگنڈا اسلام کا سب سے بڑا شخصیت کشی کا سب سے بڑا اسلحہ پروپوگنڈا ہے. پروپوگنڈا کر رہے ہیں آپ، جناب والا فلاں صاحب بیان بڑے اچھے بیانات، فلاں موضوع پہ بڑے اچھے بیانات، ہر چیز پہ اچھے بیانات. پھر صاحب وہ ایسے ہیں پروپوگنڈے. اور جو پروپوگنڈوں کا شکار ہو گیا اس نے کیا کیا؟ کربلا میں حسین ابن علی کو قتل کر دیا جا کے. جو پروپوگنڈوں کا شکار ہو گیا. انسان کا سب سے بڑا دشمن، اہل بیت کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار اگر بنو امیہ نے اٹھایا تھا تو پروپوگنڈوں کا ہتھیار تھا. سنا ہے، بچوں والی باتیں نہیں ہیں کہ بکریوں کے بچے دے دیے تھے رات میں، اور رات میں یا صبح یا آدھی رات میں وہ بکریوں کے بچے چوری کروا لیے، اور پھر ان سارے بچوں کو کہا کہ ہم تمہارے گھر سے علی بکری چرا لے گئے. یہ پروپوگنڈا ہے. نماز میں علی کا سر کٹا، حضرت کے سر پہ ضربت لگی. شام میں باقاعدہ کسی نے، یہ ایک روایت ہے، اتنی معتبر نہیں لیکن روایت ہے، ایک افواہ تھی. شام میں کسی نے کہا کہ مسجد میں مطلب علی نماز پڑھتے تھے. وہ کبھی کبھی ہم آج کے دور میں کبھی ہم کسی کے اوپر ایسے الزامات لگاتے ہیں کسی کی محبت میں. یاد رکھو میں بہت کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کبھی ہم کسی کی محبت میں اندھے ہو کے ایسے الزام لگاتے ہیں جنہیں روز محشر کھڑے ہو گئے تو ڈیفینڈ نہیں کر پاؤ گے. الزام وہ لگاؤ جسے آل محمد یا خدا کے سامنے کھڑے ہو کے ڈیفینڈ کر سکتے ہو، نہیں تو اپنی زبان پہ تالا لگا کے چپ چاپ گھر میں بیٹھ جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، وگرنہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگے. ذلت کے سوا کچھ نہیں ملے گا. اہل تحقیق بنو، اہل ریسرچ بنو. مولا فرماتے آخر الزمان میں جوان کتنا بھی ایمان والا ہو، کتنا بھی دیندار ہو، لیکن اگر وہ اہل تحقیق نہیں ہے، تفقہ فی الدین نہیں رکھتا ہے، وہ اپنا ایمان بچا نہیں پائے گا. روایت. آج کی میری اس مجلس سے 2 نقطوں کو یاد کر کے جائیے گا. پہلا نقطہ اہل تحقیق، کتابوں سے محبت. دوسرا نقطہ آخر الزمان کو پڑھو اور آخر الزمان کے فتنوں سے آشنا ہو.
1300 کچھ سالوں پہلے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پڑھو، میری بات مانو، اپنے مولا کی باتوں کو سنو، مولا کی باتوں کو سنو، پھر دیکھتے بینیفٹ تمہیں ہوتا ہے یا ہمیں ہوتا ہے. اپنے مولا کی باتوں کو سنو. آخر الزمان کے بارے میں پڑھو، آخر الزمان کے فتنوں کے بارے میں پڑھو، کس کس طرح کے فتنے آخر الزمان میں آئیں گے. یاتی علی الناس زمان یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. صبح مومن ہوگا اور شام ڈھلتے ڈھلتے کافر ہو جائے گا. آخر الزمان میں ایمان بچانا اتنا سخت ہوگا کہ جیسے تلوار کی دھار پہ چلنا، اتنا سخت ہے آخر الزمان میں اپنا ایمان بچانا. اور آپ جو ہے نمی دنم اتنی سی بات سن کے اپنے آپ کو بڑا ایمان والا مطمئن ہو کے گھروں میں بیٹھے ہوئے. کیا روایت نہیں پڑی کہ جب امام زمانہ تشریف آئیں گے اکثریت امام زمانہ کے وجود کا انکار کریں گے؟ نہیں پڑھا ہے؟ میں شیعہ سنی کی بات نہیں کروں گا، لفظ بھی نہیں لے کے آؤں گا. کیا نہیں پڑھا ہے کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے اکثریت امام کا انکار کر دیں گے؟ نہیں پڑھا ہے؟ خدا را جاگو، خدا را جاگو. علماء یہ حق کی پیروی کرو، علماء سے متصل رہو، مراجع کرام سے متصل رہو. علماء و مراجع کرام کو راستہ بناؤ اہل بیت تک پہنچنے کا، مقصد نہ بناؤ. راستہ بناؤ اہل بیت تک پہنچنے کا. آغا یہ سیستانی، آغا یہ خامنائی امام زمانہ تک پہنچانے کا راستہ ہے، بس راستہ ہیں. میں نے کھل کے الفاظ کہہ دیے، راستہ ہیں. علماء راستہ ہیں اہل بیت تک پہنچانے کا، مقصد نہیں ہے. مقصد ہمارا 14 تک پہنچنا ہے، یہ مقصد ہے. علماء کو ہم فالو کرتے ہیں تاکہ امام زمانہ تک پہنچیں. علماء کو ہم فالو کرتے ہیں تاکہ اللہ تک پہنچیں. علماء ہمارا مقصد نہیں ہے کہ یہیں تک پہنچنا ہمارا مقصد ہے، نہیں. اہل بیت تک پہنچنا مقصد ہے، یہ راہ ہے، راستہ ہے. ان کے ذریعے ہم اہل بیت تک پہنچ رہے ہیں، دیٹس اٹ. اور یاد رکھو، جب بھی تمہارے سامنے کوئی شخصیت اہل بیت کے مقابلے پہ آ جائے، یا کسی کو تمہارے سامنے اتنا بڑا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے جسے امام زمانہ یا اہل بیت کے مقابلہ ہو رہا ہے، وہیں پہ آپ فل اسٹاپ لگا دیں. بس آخری جملات، علماء یہ حق کے ساتھ رہیں، مراجع کرام کے ساتھ رہیں، احترام کریں، عزت کریں، فتنوں سے بچیں، چاہے وہ ملنگیت کی صورت میں ہو یا پھر نمی دنم غالی کی صورت میں ہو یا مقصد، ان سارے فتنوں سے بچیں. خالص اور مخلص اہل بیت کے عاشق بنیں. افراط سے بھی پرہیز کریں اور تفریط سے بھی پرہیز کریں. اور یہ تب ہوگا جب آپ اہل تحقیق ہوگے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے ساتھ. بس میں نے کہا تھا نا، کربلا پروپوگنڈوں کا نتیجہ تھا. سب سے زیادہ اگر کربلا میں مدد کرنے والے کہیں کے تھے تو وہ کہاں کے تھے؟ کوفہ کے. ظلم تو مدینے والوں نے کیا. ہمارے علماء فرماتے ہیں سہم اتی من جانب السقیفہ وقوسہ فی ید الخلیفہ، کہ تم کیا سمجھ رہے ہو علی اصغر کے گلے پہ جو تیر لگا وہ ہرملہ نے چلایا تھا؟ تیر اس نے چلایا تھا جس نے اس تیر کی بنیاد رکھی تھی. فما رماہ اذ رماہ حرملہ بل رماہ اول من مہد لہ، کہ وہ تیر جو اصغر کے گلے پہ لگا وہ حرملہ نے نہیں چلایا، اس نے چلایا جس نے اس کی بنیاد رکھی. اب ذرا مجھے بتاؤ، یہ بچوں کو مارنے کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ کیا مدینے میں کسی ماں کے شکم میں کسی بچے کو مارا نہیں گیا؟ کیا مدینے میں کسی ماں کے شکم میں کسی بچے کو نہیں مارا گیا؟ کربلا میں خیموں میں آگ لگائی گئی. آگ لگائی گئی نا، آگ کربلا میں تھی، لیکن پتہ ہے ان خیموں میں شعلے کہاں کے تھے؟ آگ کربلا میں تھی لیکن شعلے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے کے جلتے ہوئے انگارے تھے.
اللہ اکبر. میں نے کل یا پرسوں کہیں بیان کیا تھا، خدا نہ کرے کسی کے گھر میں کسی کو مار دیا جائے، اگر اس کے قاتل کو سزا ہو جاتی ہے، پھانسی ہو جاتی ہے یا جیل ہو جاتی ہے، تو صاحب خانہ کو تھوڑی بہت تسلی ہو جاتی ہے کہ قاتل جیل میں ہے، یا پھر قاتل کو سزا ہو گئی ہے، یا قاتل کو پھانسی مل گئی ہے، تو تھوڑی بہت تسلی مل جاتی ہے. لیکن ذرا تصور کریں، جس کے گھر کا کوئی جوان مرا ہو، یا جس کے گھر کا کوئی بوڑھا مرا ہو، یا جس کے گھر کا کوئی بچہ مرا ہو، اور اس کا قاتل اس کی نظروں کے سامنے پھرتا ہو، تو اس کے کلیجے پہ کیا گزرے گی؟ بس تصور کیجئے گا، خدا نہ کرے کسی کا جوان مرے اور اس جوان کا قاتل اس کے سامنے آتا رہے. ارے سید سجاد کا صبر! ارے سید سجاد نے جیسے ہی دیکھا اپنی آنکھوں کو بند کر لیا. اے میری پھوپھی، میں اپنے کلیجے کو کیسے روکوں؟ ارے اکبر کا قاتل بار بار آ رہا. اجرکم علی الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. مولا سجاد فرما رہے ہیں اکبر کا قاتل بار بار میرے سامنے آ رہا ہے. ارے میرے بابا کا قاتل بار بار میرے سامنے آ رہا ہے. عزیزان محترم، روایتوں کے جملے ہیں، یہ مظلومیت ہے امام سجاد کی. وقت آخر جب امام حسین نے ایک ایک سے رخصتی لی، روایت کے الفاظ ہیں سید سجاد کے پاس پہنچے. میرے بیٹے الوداع، میں یہ امانت امامت ہے جو تمہارے حوالے کرنے آیا ہوں. بیٹے الوداع، بیٹا مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. بیٹا میرا آخری سلام قبول ہو. بیٹا میں اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں. روایت کے الفاظ ہیں، جناب سید سجاد کھڑے ہوئے، فرمایا بابا کیا ہو گیا جو آپ کو جانا پڑ رہا ہے؟ ارے عباس نہیں ہے کیا؟ اکبر نہیں ہے کیا؟ روایتوں کے الفاظ ہیں امام حسین نے روتی ہوئی آنکھوں سے سید سجاد کی طرف دیکھا کہ بیٹا سجاد، اکبر کے کلیجے پہ برچھی لگ گئی، قاسم کے ٹکڑے ہو گئے. بیٹے سجاد، عباس کے بازو قلم ہو گئے. روایتوں کے جملے ہیں سید سجاد پہ خشداری ہوا. ایک ایک سے امام زمانہ کا لفظ ہے. امام زمانہ فرماتے جب بھی امام حسین کا تذکرہ کرو تو حضرت کی رخصتی ضرور بیان کرو. میں تحمل کر کے، میں خود تحمل کر کے یہ رخصتی کے چند جملات بیان کروں گا. مصائب تمام. روایت کے الفاظ ہیں خیمے کے دروازے پہ آئے، سجاد تم پہ حسین کا آخری سلام ہو. اے ام کلثوم تم پہ حسین کا سلام. اے رقیہ تم پہ حسین کا سلام. اے زینب علیہ مقام تم پہ حسین کا آخری سلام. روایت کے الفاظ ہیں حسین نے ایک ایک بیوی کو سلامی دی. رہبار کے پاس آئے، کھڑے ہوئے، کبھی دائیں طرف دیکھا، کبھی بائیں طرف دیکھا. اے میرے بھیا عباس، میں نے تمہیں سوار کیا تھا نا، ارے کوئی مجھے سوار کرنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ارے کوئی مجھے سوار کرنے والا نہیں ہے. اے قاسم، اے اکبر، کوئی مجھے سوار کرنے والا نہیں ہے. مقتل کے جملے ہیں، ایک بیوی خیمے سے نکلی کہ اے میرے بھیا حسین آپ گھبرائے نہیں، یہ دکھیاری بہن ابھی زندہ ہے، یہ دکھیاری بہن آپ کو سوار کرے گی. جب زینب کبریٰ نے سوار کیا نا، روایتوں کے الفاظ ہیں حسین کے گلے کا بوسہ دیا. مولا نے سبب پوچھا، عجب نہیں. زینب علیہ مقام نے فرمایا ارے وقت آخر میری ماں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب حسین کو ودا کرنا، ارے حسین کے گلے کا بوسہ لینا. ارے یہ گلا ہوگا شمر کا خنجر ہوگا، یہ گلا ہوگا شمر کا خنجر ہوگا. مولا نے زینب علیہ مقام کے بازوؤں کا بوسہ لیا. ارے مجھ سے بھی میرے بابا نے فرمایا تھا ارے بعد قتل حسین یہ بازو ہوں گے، ان بازوؤں میں رسن ہوگی کربلا سے کوفہ، ارے کوفے سے شام.
حسین ابن علی گھوڑے پہ سوار ہوئے. آخری جملے میں نے ساری رخصتی بیان کر دی. آخری حسین کی وداعی ارے کیسے بیان کی جائے. اب حسین نے رہوار کو ایڑ لگائی. اے میرے ذوالجناح تم بڑھنے کا نام کیوں نہیں لے رہا؟ گلے میں ہاتھوں کو ڈالا. اے میرے رہوار، اے میری سواری، بس یہ آخری زحمت ہے، حسین کو مقتل تک پہنچا دے. حسین تجھے زحمت نہ دے گا اور دوبارہ حسین اس رہوار پہ نہ آئے گا. ارے یہ بے زبان ہے، بولے تو کیا بولے، بس سر کو جھکایا. ارے کیا دیکھا؟ ایک 4 سالہ بچی رہوار کے قدموں سے لپٹی. اے میرے بابا کے ذوالجناح، ارے میرے بابا کو نہ لے جا. صبح سے جو گیا